خوش آمدید۔ آئیے آج ایک ایسی کہانی میں کھو جائیں جو ایمان اور ہمارے دیکھنے کے انداز پر ایک گہری نظر ڈالتی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے اشارے کی آگ۔ یہ ایک گہرا سوال ہے کہ جب ہمارے سارے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں تو اس اٹھتے دھوئیں میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کیا وہ ایک تباہی ہے یا پھر کوئی اشارہ؟ تو آئیے ایک ایسے ہی شخص کی کہانی سنتے ہیں جس کو ٹھیک اسی سوال کا سامنا کرنا پڑا جب اس کا سب کچھ چھن گیا۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہے آزمائش کا، جہاز کی تباہی اور اس کے بعد مکمل تنہائی۔ ذرا منظر سوچیں، سمندر میں ایک خوفناک طوفان، ایک جہاز جو ڈوب رہا ہے اور بس ایک شخص، صرف ایک، جو معجزاتی طور پر بچ کر ایک ویران جزیرے پر جا پہنچتا ہے۔ وہاں کوئی نہیں، بالکل کوئی نہیں۔ اب دیکھیں وقت کیسے گزرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات بھی کیسے بدلتے ہیں۔ پہلے دن تو اس نے بڑی امید سے دعا کی، لیکن کچھ دن گزرے، کوئی جواب نہیں آیا اور امید آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی۔ اور پھر 20 دن بعد اس نے دعا کرنا ہی چھوڑ دیا، بس اپنی تنہائی کو مقدر مان لیا۔ اچھا، تو اب کہانی میں آگے بڑھتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اس جھونپڑی کی جو اس کی بقا کی ایک چھوٹی سی نشانی تھی۔ تو زندہ رہنے کے لیے اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے جو کچھ ملا، شاخیں، ملبہ، سب اکٹھا کیا۔ درختوں سے ناریل توڑے، سمندر سے مچھلیاں پکڑیں، یعنی پوری جدوجہد کی۔ اور کوئی 20 دن کی سخت محنت کے بعد آخرکار اس نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا ہی لی۔ یہی اس کی کل کائنات تھی، اس کی واحد پناہ گاہ۔ اور پھر کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں اس کی آخری امید بھی جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ سوچیں ذرا، وہ کھانا اکٹھا کر کے واپس لوٹتا ہے اور دیکھتا کیا ہے کہ اس کی وہ چھوٹی سی جھونپڑی، اس کی واحد پناہ گاہ، اس کی ساری محنت آگ کے شعلوں میں گھری ہوئی ہے۔ سب کچھ ختم۔ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ پوری مایوسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھ کر چیختا ہے، اے خدا، ایسا کیوں؟ تو اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ میری اکلوتی پناہ گاہ تھی اور تو نے اسے بھی جلا دیا۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ یہاں سے کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ اگلی صبح ایک آواز سے اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو یقین نہیں آتا، اس کے جزیرے کے پاس ایک بہت بڑا جہاز کھڑا ہے۔ وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، بھاگ کر جہاز پر چڑھتا ہے اور سیدھا کپتان کے پاس جا کر پوچھتا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ یہ وہ سوال تھا جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اور یہیں پر سارا راز کھلتا ہے۔ ایک ہی آگ، لیکن دو بالکل مختلف نظریں۔ اس آدمی کے لیے وہ آگ اس کی بربادی تھی، ایک ظلم تھا، لیکن کپتان نے جب اسے دیکھا تو اس کے لیے وہ ایک اشارہ تھا، مدد کی پکار تھی۔ کپتان نے بس اتنا کہا، ہمیں ایک سگنل فائر نظر آیا تھا۔ اور بس اسی ایک لمحے میں اسے سب سمجھ آ گیا۔ جس آگ کو وہ اپنی تباہی سمجھ رہا تھا، در حقیقت وہی اس کی نجات کا سبب بنی۔ جو سب سے بڑی آفت تھی، وہی سب سے بڑی نعمت نکلی۔ تو اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ آئیے اس کے پیچھے چھپے اصول پر بات کرتے ہیں۔ ایک ایسا منصوبہ جو ہماری سمجھ سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس کہانی کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے ایمان۔ اور ایمان کا مطلب صرف ماننا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بھروسہ کرنا، یہ یقین رکھنا کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، تب بھی کوئی بڑا منصوبہ چل رہا ہوتا ہے، بس ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ بھروسے کا یہ سفر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلے ہمارے پلان فیل ہو جاتے ہیں، جیسے اس کی جھوپڑی جل گئی۔ پھر ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ہم شکوے کرنے لگتے ہیں، اور پھر آخر میں ایک ایسا منصوبہ سامنے آتا ہے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو نقصان ہوا تھا وہ دراصل ایک بڑے فائدے کا راستہ بنا رہا تھا۔ اس ساری بات کو ایک بہت خوبصورت جملے میں سمویا جا سکتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کیا دینا ہے اور کب دینا ہے۔ وہ ایک دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی دوسرا کھول چکا ہوتا ہے۔ اس کہانی میں جلتی جھونپڑی بند دروازہ تھی، اور وہ جہاز وہ پہلے سے کھلا ہوا دروازہ تھا جس کی اس شخص کو خبر تک نہ تھی۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سی جلتی ہوئی جھونپڑی ہے جو شاید ایک بھیس بدلا ہوا اشارہ ہو،